بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تقریباً ہم سبق کے اختتام پر پہنچ گئے تھے۔ آج ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا۔ یہاں تھے ہم، اس پیراگراف پر دیکھیے، یہ ہے صفحہ نمبر 52، پیج 52۔ تن 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 تنانا چھن تا تن 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 تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ گٹار یا ستار بجانے کی آواز جو ہوتی ہے نا، یہ اس کی ہارمونیم بجانے کی جو آواز ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، یہ کیا ہے اف۔ اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، بہت دخل ہے یعنی شوق رکھتے ہیں۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ستار بجا رہے ہیں جو اس کی آوازیں انہیں تنگ کر رہی ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ سفر زیادہ زوم ہو گیا تھا، اس کو میں ویژل کر لاتا ہوں۔ پچھلے سفر چلے گئے، چلیں گے۔ اے میرے خیالات، جی ادھر ہیں ہم۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ گنجینہ اور خزانہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی خزانہ۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوہ، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمل بے معنی، فضول، بیکار۔ یہ ظاہر آوازیں آ رہی ہیں نا، تو لکھتے لکھتے ان کی توجہ جو ہے ڈائیورٹ ہوئی ہے، اس طرف گئی ہے نا، آوازوں کی طرف۔ تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ لکھتے ہوئے یہ کیا کیا لفظ نا لکھ گئے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے یہ بڑا بے معنی، بے ربط جملہ۔ اگلا صفحہ بیٹا، صفحہ نمبر 53، 53۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب کے کسی دوست سے کہے، شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور باہر، یعنی جہاں تک انہوں نے لکھا ہے اور باہر کیا ہوا، ڈیش ڈیش دے کے یعنی بتا دیں کہ کیا ہوا، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ یہاں سرکار سے مراد ہے وہ نواب صاحب ہے، شبن ان کا نوکر ہے، وہ انہیں بلانے آیا۔ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ با دل ناخواستہ میں اٹھا۔ یہ بادل نہیں ہے بیٹا، با الگ لفظ ہے، دل الگ ہے۔ ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ، ناخوشی سی۔ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، یاد ہے انہیں کا اوپر ذکر ہوا تھا۔ ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا۔ مثل یعنی مانند۔ یہ نا ایک کہاوت ہے نا عربی میں، زبان میں، کہ کسی آدمی نے ایک گھوڑا خریدا تھا بہت خوبصورت، تو جب بھی اس کا کوئی مہمان آتا نا
وہ گھوڑے کو نا، جہاں وہ گھوڑے کو بنتے اس جگہ کو استبل کہتے ہیں، تو وہاں سے نہ بلا کے وہ اس کو مہمان کے پاس ہے لے کے اس کا نوکر آتا اسے دکھاتا، اسی لانے لے جانے میں اتنا وقت گزر جاتا کہ گھوڑا بیچارہ چارہ ہی نہیں کھا سکا، تو کچھ ہی دنوں بعد ہے وہ اتنا لاغر ہوا کہ مر ہی گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا تھا، استبل جہاں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ السر نو پھر بنانا پڑا، السر نو نئے سرے سے۔ نئے سرے سے کیوں بنانا پڑا؟ یہ جو صاحب آئے تھے نا ان کے ساتھ گپ شپ میں وہ باتیں بھول ہی گئے کہ میں کیا بات کر رہا تھا اور کیا بات سوچ رہا تھا اور کیا میں لکھ رہا تھا۔ اچھا جی، یہاں ہے طبیعت اچاٹ ہو گئی، طبیعت اچاٹ ہو گئی، دل بیزار ہو گیا، بے ہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا، بے ہزار دقت بہت مشکل سے۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں، اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ کیا لکھ رہے تھے؟ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش و تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں اب یہاں تک پہنچے تھے، پھر کیا ہوا؟ دروازے پر پھر دستک۔ اچھا یہ اس کا نا کولمبس پر دیکھیں فٹ نوٹ یہ نیچے، وہ ہم ابھی جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کولمبس کیا ہے۔ دروازے پر پھر دستک کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ کہ یہ ڈیش ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رک گئے کیونکہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ کولمبس، یہ فٹ نوٹ آ گیا، کولمبس ایک یورپی جہاز چلانے والا جس نے ہندوستان کے اس طرف سفر کرتے ہوئے بر اعظم شمالی امریکہ دریافت کیا۔ اچھا جی، اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 54۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے، یعنی وہی شبن جو نوکر ہے دوبارہ آیا ہے۔ اف، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ اب یہ دوبارہ لکھنا شروع کر دیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ زیر بار احسان کرنا، احسان کے نیچے دبا دینا، یعنی احسان کرنا، کسی کے ساتھ بلائی کرنا۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، لا ینحل نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ یعنی یہاں تک انہوں نے لکھا، ڈیش کا مطلب ہے ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ پھر دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کیا ہے؟ کیا ہے کا مطلب ہے انہوں نے پوچھا کہ اب کیوں بلا رہے ہو، کیا بات ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو، ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بوجھ لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا، اس شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ اور اصل بات کیا ہے کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں دیا گیا کہ یہ کوئی چیز لکھ سکیں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ آمنا و صدقنا یہ عربی کا محاورہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نا محاورہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب نا انسان کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا چاہے یا قائل اس کو نہ کر سکے تو مجبوراً کہتے ہیں ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نا غیر نواب صاحب ہے نا، ان کو قائل کرنے کے لیے مشکل بات ہے، انہوں نے بس یہ کہہ رہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ رغبت دلچسپی، اچھا لگنا، یعنی جو کھانے میں اچھا نہیں لگ رہا وہی کہتے ہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے، کھائیں تو صحیح، کتنا مزیدار ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سہیپیر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کرو۔ واپس کمرے میں آ کے میں تھوڑی دیر
اس غرض سے لکھتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، یعنی یہ بھول گئے ہیں کہ نا یہ جو لفظ لکھے تھے اس کے بعد کیا لکھنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک، یعنی ابھی انہوں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، دستک ہوئی۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں، آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، یعنی آپ اس قدر عاجزی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نواب کہ آپ نے دستوں کے دستے لکھ لیے، یعنی بہت زیادہ لکھا ہے، اور صحیح بات کیا ہے کہ لکھا تو اس نے کچھ نہیں ہے، یہ سو گیا تھا۔ اچھا جی، اگلا صفحہ، صفحہ نمبر 55 خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا، مل ملا کر شام کو واپس آئی، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں، ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں، اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ لفظ واپس ہوتا ہے، واپس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اکثر بچے آ کر اس کو غلط پڑھتے ہیں، واپس اس نہیں ہوتا، پس ہوتا ہے۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے، ٹھیک، یعنی انہیں خام خاطر کھاتے رہتے، ان کا جی گویا للچاتے ہیں۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں۔ عنایت فرما مہربانی کرنے والے، خیر طلب بھلائی چاہنے والے، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تجھے احسان ہوتا۔ یہ شروع میں جو شعر آیا ہے اسی کا یہ مصرع ہے نا۔ دوستوں سے میں کیا کہتا کہ اگر آپ مجھ پر احسان نہ کرتے تو یہ مجھ پر ایک بڑا احسان ہوتا۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات انہوں نے شروع میں کہی ہے کہ اگرچہ وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہوتا ہمیشہ مجھے نقصان ہے، اسی وجہ سے نا یہ دوستوں سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان سے تعلق توڑ لوں گا۔ اچھا بیٹا، یہ اب سبق ختم ہو گیا۔ یہاں خیالستان جو ہے نا، یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی وہ کتاب ہے جس سے یہ سبق منتخب کیا گیا ہے، یہ آبجیکٹو میں آتا ہے کہ یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا۔ اچھا بیٹا، اب مشق آگے دیکھیے، یہ جو پہلے سوال ہیں ان سب کے جوابات لکھی ہوئی شکل میں ابھی اسے سبق کے ساتھ ہی آپ سے نا شیئر کروں گا، سلائیڈیں ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ لینا۔ یہ جو اگلا سوال ہے، سبق کے متن کو مد نظر، جہاں میم دال جو ہے نا وہ مس پرنٹ ہو گئے، مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک مار کر نشان لگائیں۔ یہ بیٹا آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے، سبق کو دوبارہ پڑھیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے، یہ آپ نے ادھر بک پر ہی
کرنا. یہ سوال ضرور کیا کریں بک پر, اسی میں سے آپ کا آبجیکٹو پیپر بنتا ہے. سوال نمبر 3 ہے متن کی روشنی میں درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں. یہ بھی بیٹا آپ کو سبق دوبارہ پڑھیں, آپ کو ادھر سے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ادھر ہی اس بک پر ہی کرنا ہے, یہ بھی نیچ کاپی پہ نہیں کرنا. سوال نمبر 4 جو ہے یہاں سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک مار کر نشان لگائیں. یہ بھی بیٹا سارے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا بیانات یہ سبق میں سے آپ ادھر سے ان کو چیک کر کے اس کے مطابق درست یا غلط ہے لگا لیں. سیاق و سباق والا سوال جو ہے نا یہ سوال نمبر 5 یہ ابھی نہیں کرنا, یہ میں آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا بعد میں جب کہ ہمارے یہ سبق ختم ہو جائیں. اس نسل یعنی سارا ختم ہو جائے گا. سوال نمبر 6 سبق کا خلاصہ میں الفاظ میں لکھے, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا. سوال نمبر 7 یہ الفاظ و معاملات کو جملوں میں استعمال کریں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ نے وہاں سے دیکھ کے نیٹ کاپی پہ لکھ لینا. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی, یہ بیٹا میں جو پہلے لیکچر ہے غالباً دوسرا یا تیسرا لیکچر یا شاید چوتھا ہے, اس میں نے ترکیب نحوی کی سلائڈ میں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے. وہاں جو ترتیب میں نے قائم کی ہے نا کہ ان کی ترکیب نحوی کیسے ہوتی ہے, آپ نے اس طرح لکھنی ہے. انہوں نے یہاں بہت ہی بے ڈھنگے طریقے سے نا اس کا طریقہ بیان کیا ہے, اور یہ ناقص ہے, یہ درست نہیں ہے, اس لیے میں ادھر سے چھوڑ رہا ہوں اس کو نا, یہاں سے میں اس کو پڑھ بھی نہیں رہا. آپ نے جو میری سلائڈیں ہیں جو میں نے شیئر کی ہوئی ہیں, جملہ اسمیہ کی تعریف بھی ہے, فعلیہ کی تعریف بھی ہے, اور پھر ساتھ ہے ان کی ترکیب نحوی بھی کی ہے, وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے. اس میں یہ ساری باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا وہ میں نے وہاں واضح کر کے لکھ دی ہیں. آخری سوال ہے افسانہ. یہ اچھا یہ اس کی تعریف ہے بیٹا, یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر, دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے. اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں. اس کی طوالت یعنی لمبا ہونا اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے. ایک نشست کا مطلب ہے جتنی دیر میں بندہ بیٹھتا ہے, یعنی آدھا گھنٹہ. وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہے, یعنی پڑھ کے انسان کو نا ایک ہی تاثر ملتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے بارے میں لکھا گیا. تو بیٹا اب ہمیں مشقی سوالات کے جو جواب ہیں جو میں نے کہا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. میں سلائڈیں شیئر کرتا ہوں, آپ دیکھیے سلائڈوں پر. جی بیٹا سب سے پہلے یہ جو سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے الفاظ مانی. اچھا جی میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے. ابنائے زمانہ مطلبی لوگ, غرض مند لوگ. حالت زار خراب حالت, غربت غریبی, پیرائے طریقے جاندار. مسخ بگاڑنا خراب کرنا. قصی القلب سخت دل ظالم. غریب الوطن اپنے وطن سے دور پردیسی. مفت خوری بغیر محنت کیے کھانا. بے درجہ ہا کی درجے بہت زیادہ. بشاشت اطمینان خوشی. تخلیے تنہائی. دن دہاڑے دن کی روشنی میں سب کے سامنے. ریویو یہ انگلش کا لفظ ہے بیٹا, معنی ہے تبصرہ. ہو حق کرنا شور شرابہ کرنا شور کرنا. نحیف و نزار کمزور خراب صحت والا. بےہودہ خراب برا فضول بیکار. جمع غفیر بڑا مجمع بہت سارے لوگ. نفرین نفرت ناپسندیدگی بڑبڑیا. بغیر سوچے سمجھے باتیں کرنے والا. اگلی سلائڈ دیکھیں. خلقت پیدائشی طور پر, فطرت 2 منٹ نچلا نہ بیٹھنا, آرام سے نہ بیٹھنے والا. بھونچال زلزلہ کلیجے پر پتھر رکھنا, بہت صبر کرنا. من جملہ سب میں سے کل میں سے, یعنی کوئی بہت زیادہ چیزیں ہوں تو ان میں سے کچھ حصہ کچھ پارٹ, جیسے کہ انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے. شایان شان کے لائق. شور و شغب شور شرابہ. محبت آمیز محبت والا, یعنی ایسی بات جس میں محبت شامل ہو. پائیں باغ ایسا باغ جو مکان کے احاطے سے نیچے ہو. ماتھا ٹھنکا فکر ہوئی بری نشانیاں نظر آئیں. فرصت معلوم فارغ نہ ہونا. ندارد نہ ہونا غائب ہونا. مرغان خوش نوا اچھی آواز والے پرندے جیسے بلبلے. رطب اللسان تعریف کرنے والا. پراں پر والا اڑتا ہوا. دنیا و ما فیہا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. گنجینہ خزانہ. محمل غیر واضح فضول بیکار. با دلے نخواستہ نہ چاہتے ہوئے مرضی کے خلاف. طبیعت اچاٹ ہونا بیزار ہونا دلچسپی ختم ہونا.
بے ہزار دقت بہت مشکل سے، آمنا و صدقنا بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، لا ینحل حل لا ینحل سوری حل نہ ہونے والا، سمجھ میں نہ آنے والا، کسر نفسی عاجزی۔ اب بیٹا اس کے مشقی سوالات آ جاتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ لب لباب خلاصہ۔ جواب، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ 7 بچوں کا باپ ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اس کا کوئی دوست نہیں کہ جو مشکل وقت میں اس کی مدد کرے۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر کا کیا اثر ہوا؟ جواب، مصنف پر اس فقیر کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کا تقابل کمپیریزن اس فقیر سے کرنے لگا۔ اس کے خیال میں وہ خوش قسمت انسان تھا جس کا کوئی دوست نہیں تھا جو اسے وقت بے وقت سے تنگ کرے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ جواب، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے یہ شکایت ہے کہ وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، جب بھی آتا ہے خوب شور مچاتا ہے۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محور مرکز، محمد تحسین کی گفتگو کا محور ہمیشہ اس کے بیوی بچوں کی بیماری ہوتا ہے، وہ ہر بات کو گھما پھرا کر اسی موضوع سے جوڑ دیتا ہے، بات یعنی کوئی بھی کی جائے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے۔ سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہے؟ دل دادا شوقین عاشق۔ مصنف کے دوست محمد شاکر خان ادب کے زیادہ دل دادا ہیں، وہ موضع سلیم پور کے رئیس اور نہایت معزز آدمی ہیں، انہیں دراصل ادبی شخصیات سے ملنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، جنہیں ادب پڑھتے نہیں ہیں، بس ادبی جو شاعر ادیب ہوتے ہیں ان سے ملنے کا شوق ہے۔ اس کے بعد نا الفاظ و محاورات والا سوال ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ لفظ بے لفظ میرے دوست نے میلے کا حال لفظ بے لفظ سنایا، نحیف و نزار مریض صحت مند ہو کر گھر چلا گیا، زندگی دوبھر ہونا، شرارتی بچوں نے اس کی زندگی دوبھر کر دی، نچلا نہ بیٹھنا، کچھ لوگ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھتے، کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو سوری یہاں لفظ رہ گئے، اپنے بیٹے کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ اور بیٹا یہ آخری سلائیڈ ہے، دیکھیں، شایان شان، لوگوں نے مسجد کو شایان شان طریقے سے سجایا، ماتھا ٹھنکنا، فقیر کی صدا سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا، رطب اللسان، شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کا ہر کوئی رطب اللسان ہے۔ رطب اللسان کے بیٹا لفظی معنی ہوتا ہے زبان کو گیلا کرنا، مطلب جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، دیکھیں گویا ہم زبان کو گیلا کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے، تو یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اچھا بیٹا یہ ہماری مشق بھی مکمل ہو گئی ہے، ساری سلائیڈیں بھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اب آپ نے یہاں سے دیکھ کے اپنے نیٹ کاپی کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ میں بار بار بیٹا دہرا رہا ہوں، نیٹ کاپی کو اگر مکمل نہیں کریں گے تو آپ آگے جو بھی امتحان ہو رہا ہے اس کی تیاری آپ سے کرنا نہیں ہو سکے گی، ناممکن ہوگا، اور پھر ظاہر ہے امتحان پاس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، لہذا یہ ساتھ ساتھ نا نیٹ کاپی آپ اپنی مکمل کرتے جائیں۔ اچھا بیٹا آج کا یہ لیکچر ادھر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔